الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام بزرگان محترم اور دینی بھائیو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، مادی بھی اور روحانی بھی۔ مادی نعمتوں میں قرآن مجید میں خود ان نعمتوں کا اللہ نے بیان فرمایا تاکہ ہم منعم کے ان انعامات کو یاد کر کے اس کے قدر دانی کرنے والے بن جائیں، اس پر شکر کریں۔ مادی نعمتوں میں اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو پیدا فرمایا، ہمارے ضروریات زندگی کو اس کائنات میں وافر مقدار میں عطا فرمایا، اور روحانی نعمتیں اللہ نے یہ دی ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو قائم فرمایا، جس کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی، قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جیسے ضروریات زندگی کا اللہ نے انتظام فرمایا، روحانی ضروریات کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا، اور ان نعمتوں کے بارے میں منعم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جب آدمی گن نہیں سکتا تو اس کا بدلہ کیا دے سکتا ہے؟ انہی نعمتوں میں اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے وہ مذہب اسلام کی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اس کا اجر و ثواب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن کل قیامت میں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ اپنے رضا عطا فرمائیں گے، جس کا مظہر جنت ہے، تو اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ دنیا و مافیہ کو بطور فدیہ کے دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، بچا لے، لیکن اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان روحانی نعمتوں میں ایک نعمت تو مذہب اسلام کی، اور مذہب اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے۔ یہی وجہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے مذہب اسلام کو تم پر کامل کر دیا۔ اب کوئی نعمت ایسی باقی نہیں رہی دین کے اعتبار سے جس کو اب بعد میں آ کر کوئی پورا کرے۔ جزیات کے اعتبار سے تو اصول قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر علماء مسائل کا استنباط کرتے رہیں گے، لیکن دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں مذہب اسلام نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی، اسی کو عنوان بنا کر، چونکہ آج 14 فروری ہے اور بےہودہ رسم دنیا کے اندر یورپ کے اندھی تقلید میں یوم عاشقاں، ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں غالباً اس کو، وہ منایا جاتا ہے، اور ہمارے قوم کے نوجوان بھی اس بیراہ روی میں آوارہ گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ علماء کرام نے محسوس کیا کہ اس عنوان پر نوجوانوں کی توجہ مبذول کرانی چاہیے تاکہ وہ مذہب اسلام کے پیروکار تو بن جائے، مغرب کے تہذیب کے دلدادہ نہ ہو، باطل کے نقش قدم پر نہ چلیں، کیونکہ المرء مع من احب، اللہ کے نبی کے ارشاد ہے، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت جی نے اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا تھا کہ ہولی کا دن تھا، اور ہولی میں تو رنگ کھیلتے ہیں، اور مسلمان کے بھی بہت کھیلتے ہیں، دیوالی میں جیسے پٹاخے بجاتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہی ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے، لیکن تربیت کا انداز دیکھیے مذہب اسلام کا، جب 7 سال کو اس وقت سے تربیت کا حکم دیا گیا، کہتے ہیں بچہ ہے کیا ہو رہا ہے، تو یہی چیز بعد میں بڑے ہونے کے بعد اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہے۔
تو ہولی کے دن لوگ رنگ کھیل رہے تھے، ایک صاحب نماز پڑھ کر جا رہے تھے، نمازی تھے ماشاءاللہ، گدھا ٹھہرا ہوا تھا، یہ پان کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار سب ہولی کھیل رہے ہیں اور تیری طرف کسی نے توجہ نہیں کی، لہٰذا ایک پیک پان کی گدھے کے اوپر لگا دی، اس پر تھوک دیا اور کہا کہ میں تجھ کو رنگتا ہوں، دوسرے نہ رنگے۔ رات میں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھ کر استغفار کیا انہوں نے، کل تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا کہ گدھے کو رنگنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یعنی گویا تم نے تھوک کر غیروں کی مشابہت اختیار کی اس کے اندر۔ تو مذہب اسلام میں ایسی ادنا سی مشابہت بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اور آج کا نوجوان یوم عاشقاں منا رہا ہے۔ بعض آپ تو اس کے لیے کارڈ چھپ رہے ہیں، دل کے فوٹو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے آئی لو یو، کہیں گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں اور کہیں پھول۔ لیکن یہ تو سوچو کہ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، اس مذہب نے اس سلسلے میں کیا رہبری کی ہماری۔ پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ اور حدیث کا خلاصہ پیش خدمت۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو ایمان والوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو بے حیائی کو خود عمل کرتے ہیں، مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی قرآن کی آیت، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب تو ہے کہ تنگی معاش کا شکار ہوگا، زندگی کے سکون غارت ہو جائیں گے، اور آخرت کا عذاب ہے کہ اللہ کا غضب و غضب اس کا مقدر بنے گا، کیونکہ بے حیائی کو مذہب اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور حدیث پڑھی گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کا شان ورود یہ ہوا حدیث کا کہ ایک صاحب بہت زیادہ مزاج کے اعتبار سے شرمیلے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ باحیا ہوتے ہیں، مگر شرم کو بھی سمجھنا چاہیے، شرم کسے کہتے ہیں؟ وہ شرم نہیں جس کو ہم شرم سمجھ رہے ہیں، یہ شرم اور حیا ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتا ہے اور گھٹیا اور گندے کاموں سے روکتا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں مذہب اسلام میں جو حیا مطلوب ہے۔ تو وہ فطری حیا تھی اس کے اندر، ان کو لوگ سمجھا رہے تھے اتنا زیادہ شرمانے کی ضرورت کیا ہے، یہ حضور نے اس کو دیکھا کہ حیا کے بارے میں اس کو نصیحت کرا، فرما دعہو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیا من الایمان، حضور نے فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے، شرم ایمان کا جز ہے، تم اس کو کیوں اتنا سمجھا رہے ہو کہ حیا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، حیا تو محبوب ہے، مطلوب ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا حیا ایمان کا جز ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے ویلنٹائن ڈے کے نام پر، یوم عاشقاء کے نام پر جو لوگ کیا کیا بے حیائی کر رہے ہیں، دراصل اندھی تقلید ہو رہی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے حضور سے مسئلہ پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ تورات کے نسخے لے کر آتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں، آسمانی کتاب ہے تورات، اور اس کی تصدیق کریں، کیا کریں اس سلسلے میں؟ حضور نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ قرآن مجید تمہارے پاس ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت؟ یہ مطلب تھا۔ اور پھر فرمایا فلا تصدقوا ولا تکذبوا، کیونکہ لوگوں نے اس میں تعریف و تبدیل کی ہے، تم اس کی نہ تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو۔ تو ایک آسمانی کتاب جو حضور کی کتاب کے ملنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد منسوخ ہوگی، اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں، تو اب غیروں کے اندھی تقلید کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور بہت سے نوجوانوں کو معلوم بھی نہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یوم عاشقاء کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں تو کوئی حدیث میں حوالہ نہیں ہے اس کا، یہ تو بات کی ایجادیں اور بےہودہ رسمیں ہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس کی ابتدا دراصل اس میں ہوئی کہ رومیوں کے اندر ایک رواج تھا کہ کوئی نوجوان اپنے گرل فرینڈ کا نام اپنے آستین کے اوپر لکھ کر اس کی محبت کو اور یاد کو تازہ کرتا تھا۔ چند دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک لڑکی جو کسی کے عشق کے اندر مبتلا تھی، یا اس زمانے میں ایک رواج کہ 2-4-5 پتے اس نے اپنے سرہانے رکھ دیے خوبصورت قسم کے، اور یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھایا کہ میں جس سے شادی کرنا مناسب سمجھتی ہوں اس کا مجھ کو الہام ہوگا، خواب میں بتلا دیا جائے گا وغیرہ، دوسری شکل اس کی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ اس یوم عاشقاء کی ابتدا اس وقت ہوئی جب کہ یورپ کے اس معاشرے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، اور وہ ایک نن کے عشق کے اندر مبتلا ہوا۔ نن کہتے ہیں جس نے اپنے مذہب کی تبلیغ و ارشاد کے لیے زندگی کو وقف کر دیا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی راہب اور نن جس نے اپنی زندگی کو مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے،
ان کو شادی کرنا ناجائز ہے ان کے مذہب کے اندر، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے چرچوں کے اندر بے حیائی وجود میں آتی ہے، اور مذہب اسلام نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں۔ یعنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کی انسان نے تعلیم دی ہے، لیکن مذہب کے نام پر وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ویلنٹائن نامی شخص نے ایک نن کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا، اور دونوں بھی جوان العمر تھے، شادی تو نہیں کر سکتے ان کے مذہب کے قانون کے مطابق، اور عشق میں دیوانے ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتلا دیا گیا کہ اگر 14 فروری کو کوئی آپس میں بدکاری کرے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایک عاشق اور معشوق آپس میں مل کر اگر محبت کے اندر زناکاری کرتے ہیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس طرح اس کو بیوقوف بنا کر وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کے چرچ کے تقدس کو پامال کیا، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ کبھی رسم جاری رہی۔ کچھ منچلے نوجوان پھر وجود میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی عشق و محبت کی اس داستان کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک احتجاج کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوم عاشقاں اور ان دونوں کی محبت کا نام نہ رہے۔ لہٰذا وہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج ہمارے قوم مسلمانوں کی جو تعلیم میں سب سے پیچھے، اخلاق کے اعتبار سے نہایت گئے گزرے، اللہ ماشاءاللہ پچھلے چند برسوں سے اب کچھ پڑھنے پڑھانے کو رجحان ہوا، لیکن جب سے ڈیجیٹل موبائل وجود میں آ گیا نوجوان اس کی بھی شکار ہو گیا۔ ابھی میرے پاس پچھلے دنوں ایک صاحب کا واقعہ آیا، کہا مول صاحب یہ پاگل ہو گیا بچہ، اس کے لیے دعا فرمائیے آپ کچھ۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم میرے دینی بھائی ہو، بہت محبت سے پیش آیا میں اس کے ساتھ، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے جواب دو کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ وہ اعلیٰ تعلیم کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ ایک مخبوط الہوا شخص کی طرح نظر آ رہا تھا، دیوانے کی طرح۔ تحقیق کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اسکرین ٹچ موبائل ہے۔ پھر ان سے پوچھا میں نے کہ پب جی گیم آپ کھیلتے ہو کیا؟ تو نیچے دے کر کہنے لگا کہ ہاں مجھے بہت زیادہ شغف ہے اس سے، اور اس کے بعد سے میری کیفیت ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہم پر الہام بھی نہیں ہوتا، وہی بھی نازل نہیں ہوتی، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر سوال کیا تو پتہ چلا کہ اس کا شکار ہو گیا۔ تو اب یہ موبائل نوجوانوں کے ہاتھ میں جب سے آ گیا، یہ سیرائی چھچوری حرکتیں ہونے لگی، تعلیم میں بے برباد، اخلاق کے اندر گئے گزرے، حیا اور پاک دامنی کا جنازہ نکال دیا۔ چنانچہ آج لوگ اس کی نقل کر رہے ہیں، اور مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ حیا ایک فطری جذبہ جس کو مطلوب رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظالم تستعی فصنع ما شئت، کہ جب تم میں سے حیا چلی جاوے تو تم جو چاہے کرو۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے تو بے حیا باش و ہر سے خواہی کن، یعنی حیا کا جنازہ اگر نکل جائے تو تم جو چاہے کرو۔ تو مذہب اسلام اتنا پاک، کامل و مکمل مذہب ہے کہ جس میں بے حیا کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، علامات قیامت، اس میں اس کے مطالعے سے آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ بے حیائی اور گناہ کے کاموں کا نام بدل بدل کر اس کو کرنے لگیں گے۔ جیسے سود کا نام کسی نے بدل دیا، منافع رکھ دیا کہ ہم ایک BC چلاتے ہیں اور اس کا منافع آتا ہے تو وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زہر کا نام کسی نے اگر گڑ رکھ دیا تو کھانا جائز ہے کیا؟ اس کا ہے زہر، لیکن نام کیا رکھا ہے؟ گڑ۔ گلابی جامن نام رکھ لیجئے اس کا، چکن 65 رکھ لیجئے، زیادہ اگر استعمال کرنے کا شوق ہے۔ کھائے گا کوئی؟ کہے گا نہیں، زہر تو زہر ہے، نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو سود بھی اسی طرح کا حرام ہے، چاہے اس کا نام آپ نفع رکھیں، چاہے پرسنٹیج رکھیں، چاہے حصے داری رکھیں۔ رشوت حرام ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے۔ شراب حرام ہے، چاہے اس کا نام بدلا جائے۔ اسی طرح بے حیائی کے وہ کام جس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ نام بدل بدل کر بے حیا کے ارتکاب کرتے رہیں گے، اور یہ ان کے قساوت قلبی اور سخت دلی کی علامت ہوگی۔ چنانچہ آج ہو رہا ہے، نوجوان یورپ کی تقلید کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ دیو مالائی کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کے گیتا اور قرآن کے اندر دیکھو گے تو سیتا کے حیا اور پاک دمنی کے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن اس کے بعد اس کا حال دیکھیے اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ لیکن ہم کو تو اللہ نے قرآن دیا، صاحب قرآن دیا، دو چیزیں ہیں۔ اگر صرف قرآن نازل ہوتا تو ہم عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو، کہاں سے سمجھ میں آتا؟ صاحب قرآن بھی دیا، یعنی قرآن الفاظ کی شکل میں، اور ہمارے پیارے آقا نبی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس قرآن مجید کا پریکٹیکل ماڈل ہے، وہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس کی تعلیمات میں آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
آپ ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی گئی تو پھر اپنے عاشقہ اور محبوبہ کو گلدستہ پیش کرنا، پھول پیش کرنا، کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بے حیائی ہے جو انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا بدنگاہی ہے، زبان کا گناہ المنطق بولنا ہے، اور فرج یعنی انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اسباب گناہ سے جب آدمی بچے گا تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے، تب ملنے کی بے حیا باتیں کرنے کی مناسبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ زنا العین النظر۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی کمانڈر ان چیف اپنے صحابہ کرام کو جہاد پر لے کر جا رہے تھے۔ اعداء اسلام نے پوری کوشش کی کہ کیا شکل ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل جائے، کیونکہ جدھر رخ کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ بہت زیادہ جد و جہد کرنے کے بعد انہوں نے کہا اپنے قوم کے نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس میں راستے کے دونوں کنارے کھڑے کر دو، چونکہ یہ بہت دنوں سے جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، جنگ میں ہیں، بیوی سے ملنے کا موقع نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس میں سے اگر کچھ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں تو شاید پھر شکست ان کا مقدر بنے گی اور یہ غالب نہیں آ سکتے۔ یہ فارمولہ کہاں سے آیا آپ کو معلوم ہے؟ ابھی مسجد میں تفسیر چلتی ہے، 2-3 دن سے اسی عنوان پر بات چل رہی تھی۔ یہ شیطان کا فارمولہ ہے، یہ شیطان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ اس نے اس درخت کو کھلا دیا جس سے اللہ نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اس درخت کو کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے، اور مارے حیا اور شرم کے درخت کے پتے توڑ کر اپنے شرم کی جگہوں کو چھپا رہے تھے۔ تو معلوم ہے کہ شیطان جو بے حیائی کو لاتا ہے وہ ننگے پن کے ذریعے سے لاتا ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سیکھ کر یہی کیا۔ آپ کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یورپ یہود و نصارہ مستقل ہزاروں لاکھوں ڈالر تنخواہ دے کر لوگوں کو اس پر مامور کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں بے حیائی لانے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ جب تک ان پر بے حیائی غالب نہیں آئے گی اس قوم کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ریسرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر اپنا زور بیان صرف کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ مجاہدین کا لشکر جس راستے سے جا رہا ہے، نیم برہنہ لڑکیوں کو سوار کر آراستہ پیراستہ کر کے راستے کے دونوں کنارے کھڑے کر دو۔ صحابی رسول تھے، اس میں تابعین بھی تھے۔ جب کمانڈر ان چیف صحابی کو معلوم ہوا، کہا کہ اچھا، بیان نہیں کیا گھنٹوں کا، کیونکہ اس وقت بیانات کم ہوتے تھے، عمل زیادہ ہوتا تھا، اور آج بیانات ہی ہو رہے ہیں، عمل اللہ ہی بہتر جانے۔ دین کی باتیں بہت ہیں لیکن عمل ہو۔ چنانچہ سب کو جمع کیا لشکر کو، اور قرآن کی ایک آیت پڑھی صرف سورہ نور کے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بس ختم۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اللہ کا حکم تھا سامنے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وہ ایسے نگاہ جھکا کر جا رہے تھے، وہ لڑکیاں کہنے لگی شاید یہ اندھوں کی فوج ہے، اندھوں کی فوج۔ اور جب جنگ سے واپس آئے کامیاب و کامران تو لوگوں نے پوچھا وہاں کے محلات کیسے تھے، وہاں کی عمارتیں کیسی تھی؟ کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پوچھا تم وہاں جا کر آئے اور پتہ نہیں؟ کہا کہ امیر صاحب نے کہا تھا ہمارے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ امیر لشکر نے کہا تھا کہ شرمگاہوں کی نگاہوں کی حفاظت ہو، چنانچہ نگاہیں ہم نیچی کرتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں کے محلات کیسے ہیں اور کیا۔ مذہب اسلام بے حیائی سے اتنا دور رہنا چاہتا ہے۔ اس حدیث کو سن لیں آپ اور اس کے موازنے میں اپنا موازنہ کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آج اگر کوئی پوچھے اور ادھورا آدمی ہو جس کو علم دین نہ ہو تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، نکلو یہاں سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ دوڑے، کیا کر رہا ہے تو؟ کیا کہ حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو۔ قریب بلایا، اپنے قریب بٹھایا ان کو محبت کے ساتھ، اور فرمایا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ فعل کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ کہ ہرگز نہیں۔ کہ اچھا تمہارے بہن کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے؟ کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا جس کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کے بہن بیٹی ہوگی۔ پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے کے اوپر پھیرا اور دعا دی کہ اے اللہ اس کے گناہ کو دور فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے اس نبی کے دعا کی برکت زنا جیسی کوئی چیز زندگی بھر میرے پاس کبھی مبغوض نہیں تھی۔ آج ہم کسی کو پھول دے رہے ہیں،
ہم اگر یہ سوچیں کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، میری بہن کے ساتھ کرے، ماں کے ساتھ کرے، کوئی پسند کرے گا اس کو؟ ہرگز نہیں. تو پھر ہم کسی کے ساتھ کیوں کریں؟ یاد رکھیں مذہب اسلام نے محبت سے منع نہیں کیا. نوجوان کہتے ہیں محبت نے منع کیا کہ مذہب اسلام نے. بھائی محبت کی دو قسمیں ہیں، لو بیفور میرج اینڈ لو آفٹر میرج. دو الگ الگ چیزیں ہیں. شادی سے پہلے محبت گناہ ہے اسلام کے اندر، بے حیائی ہے. اور شادی کے بعد محبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ عائشہ تمہاری فضیلت عام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. اور سرید کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کی سب سے زبردست ڈش کیا تھی؟ سرید. سرید کیا ہوتا ہے؟ اپنے علاقے میں اس کا ترجمہ کریں گوشت میں پکے ہوئے ٹکڑے، بس ختم. یہ سب سے بہترین کھانا. تو فرمایا کہ تمام کھانوں پر جیسے سرید کی فضیلت ہے، عائشہ تمہاری فضیلت تمام عورتوں پر. تو آج کل ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، حالات کا تجزیہ کریں. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت زار کیا بن گئی ہے؟ یہ موبائل جب سے ہاتھوں میں آ گیا بے انتہا تباہی پھیل گئی ہے، بے انتہا. ساری باتیں مجمع میں اور مسجد عام میں بولنے کی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک مسجد سے اللہ نے نماز پڑھانے کا موقع دیا، لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. مجھ جیسا معمولی عقل رکھنے والا آدمی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کے من جملہ نقصانات میں بہت زیادہ نقصانات اس موبائل کی وجہ سے ہوئے ہیں. رات رات تک نوجوان بیٹھے ہوئے بے حیائی کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں. انتہا یہ ہو گئی کہ لڑکیاں گھروں سے نکل رہی ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں شاید کسی نے کالے کرتوت کیے تھے یا جن کا اثر ہوا تھا. بچنے کے لیے مدلا مارگ، تاکہ اپنے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، عزت برقرار رہے کہ نہیں کوئی تو کالے کرتوت ہیں. میرے پاس ایک صاحب ہے، بچی گھر سے بھاگ گئی ہے اور شاید کسی نے کالے کرتوت کیے تھے. تو میں نے کہا جس نے کالے کرتوت کی اس کو بولو کہ ریورس لانے کا بھی کوئی عمل کر دے. مسئلہ ختم ہو گیا. بھیجنے کا عمل کیا تھا تو ریورس لانے کا بھی کوئی عمل کرے. ارے بھائی بھگانا اتنا آسان تھا تو چائے والوں کو بھگا دو نا یہاں سے کالے کرتوت کر کے، کیا حرج ہے؟ امت کے سارے مسائل ہو جائیں گے. ساری پبلک پریشان ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں دو دو مہینوں سے سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنا لمبا احتجاج. یورپ میں چند لوگ اگر کوئی بینر لے کر چلتے ہیں تو حکومت اگر اس کے اوپر ان سے کمپرومائز نہ کرے تو لوگ تھوکتے ہیں اس کے منہ پر. اور پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے بے حیا قسم کے لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا لمبا پروٹیسٹ ہو رہا اور ان کے کان پر جوں بھی نہیں ریکتی. تو ایسا کوئی عامل ہے تو ذرا ہمارے پاس بھی لاؤ، انشاءاللہ ہم چندہ کر کے اس کی فیس دیں گے ہمارے پاس نہ بھی ہو تو، کہ بھئی ان کو یہاں سے بھگا دو تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. یہ سارے بہانے ہیں، بہانے ہیں. یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے، بے پردگی کا نتیجہ ہے. اور بے پردگی جتنی عام ہوگی شادی بیاہوں کے معاملات کے اندر آپ دیکھیے کیا بے حیائی ہوتی. اس طرح بن سنور کر جاتے ہیں گویا یہ اپنے آپ کو فور سیل کا لیبل لگانا باقی رہ گیا صرف. لیکن شاید دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے ہم میں سے کسی کا انتخاب کیجیے تاکہ رشتے ناتوں کے مسائل حل ہو جائیں. اور مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، مردوں کو بھی جسم کے حصے کو چھپانا فرض قرار دیا گیا ہے. مرد کا سطر کہاں سے معلوم ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصے کا چھپانا فرض ہے. ابھی اس مسجد میں ایک نوجوان نماز پڑھ رہے تھے، بیچارے نئے تھے، شاید سفر سے کہیں آئے ہوئے، پتہ نہیں کیا مزاج تھا. بہرحال گھٹنے پر بھی ان کے پینٹ پھٹی ہوئی تھی اور ران کے اوپر بھی. میرے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے. میں جب نگاہ ڈال رہا تھا تو گھٹنا چھپایا انہوں نے. گھٹنا چھپایا تو ران پہ کا نظر آ رہا تھا، ران پہ چھپایا تو گھٹنے پہ نظر آ رہا تھا. میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ غربت کا شکار ہے، کیا ہے. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ فیشن ہے. یہ کسی ہیرو نے اس طرح کا پہنا تھا، اس کے نقالی کر رہے ہیں. اور نوجوانوں کا ہمارے اگر آئیڈیل اور کوئی نمونہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی نمونہ ہے، جس کے بارے مشرکین نے کہا تھا کہ امین اور آپ صادق ہیں. ما جربنا کا الا صدقہ. ایک شادی میں شرکت کا موقع ہوا، ہمارے رشتہ داروں متعلقین میں شادی تھی. ایک نوجوان کو دیکھا، بہت تعجب ہوا مجھ کو. ان کے سر کے اوپر اس طرح کیاریاں بنی ہوئی تھے، اڑے کھڑے کھڑے. تو میں سوچا کہ شاید اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میں غور سے اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا. بہت دیر تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو ٹیپیکل ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ایسا. یہ یا تو ادھر سے مار لگتا ہے یا ادھر مار لگتا. میں نے ایک سے پوچھا یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا. کہنے لگے مولانا عامر خان کی ایک پکچر آئی تھی اور اس کا نام گنجنی یا رنجنی کچھ تو بتایا تھا انہوں نے، یاد نہیں مجھ کو. تو کہنے لگے اس میں عامر خان یہ شکل بنائی تھی، نوجوان اس کی تقلید کر رہا ہے، اس کی تقلید کر رہا ہے. اور ہمارے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فداہ ابی و امی من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ اسی کیٹیگری میں اس کو اٹھائیں گے، اسی کیٹیگری. کیا معاشرے کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کیا بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنے مسلمان دعا کر رہے ہیں، مدد کیوں نہیں آتی. اس لیے دوستو، نوجوانوں خاص طور پر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے حیائی کے کاموں سے ہم پرہیز کریں.
اپنے اسکرین کے اوپر کوئی فاحشہ اور بے حیا عورت کی تصویر نہ رکھیں، کیونکہ نگاہوں کی نحوست انسان کو گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نگاہ پاک ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے۔ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ مضمون جو لایا تھا پوائنٹ نوٹ کر کے وہ رہ گئے، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی تھی انہوں نے۔ ایک نوجوان حمام میں سے غسل کر کے نکل رہا تھا اور اس طرح اس نے دستی باندھی تھی، گھٹنے نظر آ رہے تھے، اس کے گھٹنوں کو چھپانا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے اس کو اپنی آنکھیں بند کر دی تو خاموش تو بیٹھتا اللہ کا بندہ، کہا ابو حنیفہ کب سے اندھے بنے؟ کب سے اندھے بنے؟ برجستہ فرمائے جب سے تم ننگے بنے اس کے بعد ہم اندھے بنے۔ بولے تم جب سے ننگے ہو گئے ہم اندھے بن گئے۔ آج کل فیشن بن گیا، اپنے گھر کی عورتوں کو بغیر پردے کے لے جا کر شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، شاپنگ مال میں، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ماڈرن کلچر ہے، ماڈرن کلچر۔ اور اگر کوئی پردہ کرتا ہے، شرعی پردہ کرتا ہے کہ دقیانوں سے آدمی ہے، یہ اولڈ قسم کا آدمی، رجت پسند ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا اللہ کے فضل سے وہ دونوں مہذب ہیں، اللہ کے فضل سے وہ دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، انہیں یعنی بیوی کو، ان کو پردہ نہیں آتا اور شوہر موصوف کو بھی غصہ نہیں آتا۔ اور ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے آقا کے آنکھوں میں ایسے حیا جھلکتی تھی جیسے کوئی کنواری پردہ دار لڑکی کی آنکھوں میں اتنی حیا نہ ہو، اتنی حیا جھلکتی تھی آپ کی آنکھوں میں۔ 40 سالہ زندگی آپ کے نمونہ ہے نبوت کے پہلے کی، 40 سالہ زندگی۔ ابو جہل نے آپ کے بارے میں بہت کچھ گستاخیاں کی، کیونکہ فرعون ہذہ الامہ کہا گیا، امت کا فرعون، لیکن کبھی اس نے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، جھوٹا نہیں کہا، خائن نہیں کہا، امین اور صادق یہ آپ کے دیے ہوئے الفاظ تھے۔ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا کوئی بوجھ لے کر جا رہی تھی، مارے وزن کے وہ جھک رہی تھی، خمیدہ کمر تو تھی ہی پہلے سے۔ حضور نے اس کا بوجھ اٹھایا، لوگ ہنسنے لگ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اتنے اونچے خاندان کے اتنے بڑے۔ کہا کہ ہاں تم چاہے ہنسو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جوانی میری کسی کے کام آئے، میں کمزوروں پر رحم کا تعلیم، نبوت کے پہلے کی بات ہے، کمزوروں پر رحم و کرم کرنا چاہتا ہوں۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بوڑھوں سے پوچھو وہ جوانی کی تفصیل آپ کو بتلا دیں گے۔ کسی خاکی پر مت کر خاک، تو اپنی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کسی خاکی پر مت کر خاک، تو اپنی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اور جوانی کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ چنانچہ مذہب اسلام کیسے ہمارے معاشرے دیکھنا چاہتے، ایک دو مثالیں اس کی عرض کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون یمن سے چلی ہے، نوجوان عورت، تنہا زیورات سے لدی ہوئی تھی، یمن سے لے کر مدینۃ النبی تک، کوئی معمولی سفر نہیں، ہفتوں کا سفر تھا۔ حضرت عمر کو پتا چلا، پوچھا کہ تم اکیلے آئی ہو؟ فرمایا ہوں۔ کہا اکیلے کیوں آئی؟ انہوں نے اپنا کچھ عذر بیان کیا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس سفر سے یہاں تک تمہیں راستے میں کیا مشقتیں آئی، کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ فرمایا مجھے کوئی مشقت نہیں آئی، یمن سے لے کر مجھے مدینۃ النبی تک ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے تمام افراد ایک فیملی کے ممبر ہیں، ایک خاندان کے افراد ہیں، نہ کسی سے مجھ سے تعارض ہوا، نہ کسی نے میرے ساتھ چھیڑخانی کی۔ یہ مذہب اسلام کا معاشرہ اور تعلیم۔ باطن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے دل میں وساوس اور گناہوں کا خیال بھی آتا ہے تو سمجھو کہ ابھی محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ہمارے نفس کی مثال ماچس کی تیلی کی طرح ہے، کاڑی کی ڈبی میں جو کاڑی ہوتی ہے اس کی طرح، یعنی آگ پہلے سے موجود ہے اس میں، تھوڑا سا اس کو آدمی نے اگر رگڑ دیا تو بس شعلہ بن جائے گا۔ تو یہ بے حیائی کا لباس جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرہ، کتنے کپڑا پہننے والی ایسی ہیں جو دنیا میں تو کپڑا پہنے لیکن آخرت کے اندر برہنہ ہوں گی۔ اس میں یہی ساری چیزیں آتی ہیں جن کا لباس غیر شرعی ہو۔ پاک دامن عورت اگر ہوتی ہے، حیا اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے واسطے سے مدد و نصرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کہ آخری واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ فیملی اور خاندان ہے جن کی وجہ سے علم حدیث اور علم دین ہمارے بھارت میں آیا ہے۔ ان کے زمانے میں قحط پڑا، پریشان ہو گئے لوگ، استسقاء کی دعا کے لیے میدان میں نکلے، دعا ہو رہی ہے، گھنٹوں دعا ہو رہی ہے، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا دعا کرتے کرتے، لیکن آسمان پر نہ کوئی ابر آتا نہ کوئی بارش کا قطرہ۔ ایک نوجوان اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے راستے سے آ رہا تھا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کیوں جمع ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم بارش کے لیے گریا وزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، قحط اپنے شباب پر ہے،
پینے کے پانی کے مسائل ہیں. اس نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. وہ گیا اور جو خاتون اونٹ کے اوپر سوار تھی ان سے کچھ بات کہی, ان کے دامن کو پکڑا اور بارش شروع ہو گئی فوراً. جو علماء تھے اس مجلس کے اندر انہوں نے کہا کیا بات ہے, عجیب قصہ, ہم تو جب سے دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہوتی اور اب فوراً بارش شروع ہو گئی. اس نے کہا جب آپ پوچھتے ہو تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس خاتون جو ساتھ میں سوار ہیں وہ میری ماں ہیں, میری والدہ ہیں, اور میں نے ان کا دامن پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ بارے الہ, میری ماں جس نے عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزاری ہے, بے حیائی کے کبھی قریب نہیں گئی, اے اللہ میں ان کے اس پاک دامنی کو وسیلہ بنا کر آپ سے مانگتا ہوں بارش برسا دیجیے. فوراً بارش شروع ہو گئی ہے. تو حیا اور پاک دامنی یہ انسان کے لیے نہایت لازم و ملزوم ہے. قرآن کی آیت شروع میں جو پڑھی گئی آپ فرما دیجیے کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے. ہمیں اس طرح کے یوم عاشق اور ویلنٹائن ایسے اور ایسے پورے جاہلیت کے رسوم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مذہب اسلام کو فالو کرنا چاہیے, اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ سمجھ اور عمل کے توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.